الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين آپ ہیں دلبر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا آپ ہیں دلبر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا میری ہر ایک سانس پہ ہے اب ترانہ آپ کا آپ ہیں دلبر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا آپ ہیں جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے آپ ہیں جو سانس میں تو سانس میں بھی سانس ہے سانس کا تو نام ہے سانس کا تو نام ہے آنا جانا آپ کا آپ ہیں دلبر میرے دل ہے دیوانہ آپ کا میری ہر ایک سانس پہ ہے اب ترانہ آپ کا اللہ جل مجدہ نے حمد و ثنا و بعد درود آپ کا نامدار مدنی تاجدار حبیب پروردگار امام الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء فخر الانبیاء ہادی کل جانہ سبل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ
تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام نذرانہ محبت عقیدت پیش کرنے تو بعد معزز حاضرین و سامعین دوستوں بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، شبان المعظم دا مہینہ اسلامی مہینے دے وچوں 8واں مہینہ ہے۔ شبان المعظم کا مہینہ اسلامی مہینے چوں 8واں مہینہ ہے، اور اس مہینے دی عظمت کا اندازہ اس بات تو لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا الشبان الشہری کہ رمضان شبان میرا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی شان کی ہوئے کہ جس مہینے میں نبیوں نے امام نے فرمایا کہ الشبان الشہری کہ شبان میرا مہینہ ہے، وہ چیز ساری دنیا نالوں الگ ہو جاتی ہے جنہوں آمنہ کا لال فرما دے کہ اے میری ہے۔ اس مہینے کو خاص اس بات کے نال نسبت ہے کہ حضور نے فرمایا الشبان الشہری کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کنز الاموال کے اندر علامہ ہندی رحمۃ اللہ کی تعالی نے حدیث کو نقل فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ شبان المعظم دے عظمت کے حوالے کے نال حدیث پاک نقل فرماتے ہیں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کے اندر آتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان کے اندر آتا ہے، سینٹر کے اندر۔ فرمایا اس مہینے دے لوگ اس مہینے دی عظمت کو، لوگ اس مہینے دی شان کو غافل نہیں، لوگ غافل ہیں اس مہینے کو، لیکن حضور نے فرمایا لیکن یہ وہ مہینہ ہے اس مہینے دے اندر بندیاں دے اعمال اللہ دی بارگاہ میں پیش کر دیتے جاتے ہیں۔ ہر انسان دے نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ میں پیش کر دیتے جاتے ہیں اس مہینے دے اندر، شعبان دے اندر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ جدوں میرے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے جان تے میرے دل کی خواہش ہے کہ میں روزے دے اندر ہوں۔ حضور نے فرمایا اس مہینے دے اندر بندیاں دے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ سے پیش کر دیتے جاتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری دل کی تمنا ہے یا کہ جدوں میرے نامہ اعمال پیش کیتے جان تے میں روزے دی حالت دے اندر ہوں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے کہ آقا کریم علیہ السلام رمضان مبارک کو بعد جس مہینے کا سب کو زیادہ پیار کرتے سن نہ حضور، وہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ۔ حضور جس مہینے کے نال پیار کرتے سن، جس مہینے کو محبوب سمجھتے سن، تے آپ فرماتے ہیں کہ شعبان کے مہینے کے اندر حضور روزے رکھتے ہوتے سن۔ حضور اس مہینے کے اندر کثرت کے نال روزے رکھتے رہنا، حتیٰ کہ نال رمضان شریف آ جانا تے نال رمضان تے بھی حضور نے روزے رکھنے۔ کیوں رکھنے؟ وہ روزے فرض نے، اے روزے نفل نے۔ حضور نفلی عبادت کرتے، نفلی روزے رکھتے نال ہی کہ فرضی روزے کا وقت آ جانا حضور نے نال رمضان کے روزے بھی رکھنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں آقا نو ہور کسی مہینے دے اندر اتنے زیادہ روزے رکھدا نہیں دیکھا جتنے حضور شعبان المعظم کے اندر روزے رکھتے ہیں۔ جب صحابہ نے دیکھا کہ حضور روزہ رکھتے ہیں شعبان دے، صحابہ نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیتے۔ صحابہ کرام کیوں رکھنی؟ کیونکہ انہوں نے حضور کے نال محبت بڑی سی، وہ حضور کی
تباہ کرتے سن صحابہ کرام. صحابہ نے بھی نال روزے رکھنے شروع کر دیتے, نالے روزے رکھنے, نالے غزوات کے واسطے خندق کھودنیاں, نالے سارا دن محنت مزدوری کرنی. تو پھر انسان جو ہویا صحابہ کے جسموں کے اندر کمزوری پیدا ہونے لگ گئی. کمزوری جب صحابیات میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں, آ کے سلام پیش کیتا, عرض کیتی فدا کا امی و ابی الی قدم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تواڈے قدماں تو ساڈے ماں باپ قربان ہو جان. عرض کیتی حضور ساڈے شوہر نے نا جڑے تواڈے صحابی حضور کو شبان دے روزے رکھدے نے, تے ویکھو نا کمزور ہو گئے نے. اگر رمضان شریف بھی آ رہا ہے تو سرکار نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا, جمع فرما کے حضور نے فرمایا صحابہ تسی شبان دے روزے رکھتے تھے؟ عرض کی حضور رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا کتنے لگے؟ حضور پورے مہینے دے رکھا کے اگے رکھنا. حضور نے فرمایا صحابہ تسی میری مثل نہیں ہو سکتے, تواڈے جو کون ہے جڑا میرے ورگا؟ صحابہ نے عرض کی حضور کسے دی کی مجال کے تواڈی مثل ہو جائے. حضور تواڈے ورگا تے ساڈے چ نہیں, پوری جگ کائنات دے اندر کوئی نہیں. حضور تواڈے ورگا پوری کائنات دے اندر کوئی نہیں. تو میری سرکار نے فرمایا صحابہ گل اے جدوں میں روزے دی حالت چنا میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے, میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا جدوں میں روزے دی حالت چنا میرا رب مینوں کھلاندا بھی ہے, میرا رب مینوں پلاندا بھی ہے. تسی اتنے روزے رکھو لیکن اتنے زیادہ نہ رکھو کہ اگر رمضان آ جائے تواڈے کو بعد رمضان دے روزے نہ رکھے جان. حضور نے پسند فرمایا شبان معظم کے روزے نو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شبان میرا مہینہ, الشبان شہری و رمضان امتی. سرکار نے فرمایا صحابہ شبان میرا مہینہ ہے, رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. دوسری روایت ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشبان شہری و رمضان شہر اللہ, کہ شبان میرا مہینہ ہے, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا شبان میرا مہینہ, رمضان میری امت کا مہینہ, تے نال ہی فرمایا شبان دا مہینہ کفارہ ادا کرنے دا مہینہ. حضور نے فرمایا شبان دا مہینہ کفارہ ادا کرنے دا, تے رمضان جڑا رمضان دا مہینہ ہے وہ بندیاں نو پاک کرنے دا مہینہ ہے. میری امت ہے میرے غلاماں نو پاک کرنے دا مہینہ. سرکار نے فرمایا رمضان کا مہینہ میری امت دے بندیاں نو, ایمان والیاں نو, متقیاں نو, پرہیزگاراں نو پاک بھی کردا ہے, صاف بھی کردا ہے, اور انہاں دے ایمان دے اندر تازگی بھی پیدا کردا ہے. بلند آواز نال بول ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج 15ویں رات ہے شبان معظم دی, اور اس رات نو شب برات بھی آکھیا جاندا ہے. شب برات سنتے آئے ہیں کہ شب برات یا شب رات اصل لفظ ہے شب برات. ان مزید پنجابی لوگ کہتے ہیں کہ شب رات. شب رات اس کا مطلب یہ ہے شب میں نے رات, برات میں نے نجات والی, بخشش والی رات. آج کی رات بخشش والی رات. کمال دی بات ہے یار, دن جمعہ دا, آج دن جمعہ دا, تے جمعہ دے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا جمعہ والے دن جیڑا بندہ صبح اٹھ کے غسل کرتا ہے, صبح فجر کی نماز پڑھ کے غسل کرتا ہے اور جمعے دی تیاری دے اندر مشغول ہو جاتا ہے, حضور نے فرمایا تیاری کر کے جیڑا سب تو پہلے مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. حضور نے جمعے دی شان, دن ہوئے جمعے دا, مہینہ ہوئے شبان دا, تے رات ہوئے شب برات دی. سبحان اللہ. کنیاں فضیلتاں اج دے دن, کتنی شان اج دے دن دی, کتنا مقام. حضور نے فرمایا شب میں نے رات, برات میں نے نجات پالی. پوری دنیا دے اندر آج دی رات آقا دے غلام
اپنے اپنے محلے دے اندر اپنی اپنی بستی دے اندر اپنے اپنے محلے دے مسجدوں دے اندر جاگن گے اللہ دے حضور گڑ گڑاون گے اپنے گناہاں دی معافی بھی منگن گے حضور دی امت دے گناہاں دی معافی بھی منگن گے حضور نے فرمایا آج دی رات شعبان دی 15ویں رات میرا غلام میرا امتی رب دی بارگاہ چ اپنی بخشش منگے اللہ بخشش بھی عطا فرما چھڑے گا آج دی رات میرا امتی میرا غلام مینوں منن والا مینوں چاہن والا میرے نعرے مارن والا حضور نے فرمایا آج دی رات اگر رب کولو اولاد منگے رب اولاد بھی عطا کرے گا آج دی رات میرا امتی رب دے کولو رزق منگے اللہ رزق بھی عطا کرے گا گویا جو بھی سرکار دا غلام اللہ دے کولو آج دی رات منگے گا حضور نے فرمایا ان کی دعا اللہ رد نہیں فرمائے گا قبول فرما چھڑے گا قبول فرما چھڑے گا آؤ اس ہستی دا ذکر کریے جنہ دی اسی ہر مہینے یاد نہیں کھانے سبحان اللہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک کتاب لکھی جس کتاب کا نام ہے بنیاد الطالبین آپ اس کتاب کے اندر میرے تے تیرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان کوٹ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ رجب کے مہینے دی فضیلت رجب کے مہینے دی فضیلت اس طرح باقی مہینیاں دے اوتے فضیلت اس طرح جس طرح قرآن دی فضیلت باقی ساری کتاباں دے اوتے ہے سبحان اللہ جویں آسمانی ساری کتاباں دے وچوں افضل والی کتاب قرآن مجید ہے نا حضور نے فرمایا اس طرح شعبان کے مہینے دی جڑی فضیلت ہے باقی مہینیاں دے اوتے اس طرح ہے سبحان اللہ تے فرمایا حضور نے فرمایا رجب کے مہینے دی فضیلت باقی مہینیاں دے انج جویں باقی کتاباں دے اوتے قرآن دی فضیلت ہے تے حضور نے فرمایا شعبان دی فضیلت شعبان المعظم دی فضیلت دوسرے مہینے دے اوتے انج جویں میں محمد دی فضیلت باقی نبیوں دے اوتے باقی نبیوں دے اوتے تے اگے حضور نے جڑا اگلا جملہ ارشاد فرمایا سن کے ایمان وجد کرے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک دے مہینے دی فضیلت دوسرے مہینے دے اوتے انج جس طرح اللہ دی فضیلت پوری کائنات دے اوتے ہے سبحان اللہ رجب دی فضیلت حضور نے فرمایا باقی مہینیاں تو انج افضل ہے جویں باقی کتاباں تو قرآن دی فضیلت اونچی ہے تے فرمایا شعبان دی فضیلت دوسرے مہینیاں تو انج افضل ہے جویں میں نبیاں دے امام دی فضیلت باقی نبیاں دے اوتے ہے تے فرمایا رمضان دی فضیلت اس طرح ہے دوسرے مہینے تے جویں پوری کائنات دی فضیلت خدا دی فضیلت پوری کائنات تو افضل ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کو غلام نے جنہاں دا نام اس میں گرامی میں بالکل اختصار عرض کر رہا ہوں کہ ہر بندے نو آج دی رات دے بارے کوئی معلوم ہو جائے آج دی رات دے بارے کہ آج دی رات کی شان اتنی ہے حضور نے آج دی رات دا جڑی آج رات آمن والی ہے اس رات کی شان اتنی کو بیان فرمائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام نے جنہاں دا نام اس میں گرامی حضرت سیدنا ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ فرماندے نے کہ جدو شعبان کا مہینہ آتا سی شعبان المعظم کا مہینہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن اے میرے غلاموں اپنیاں جاناں نو رمضان دے مہینے واسطے پاک کر لو اپنے آپ نو رمضان المبارک دے مہینے واسطے تیار کر لو اپنیاں جاناں نو اپنے نفساں نو رمضان المبارک کے مہینے واسطے پاک کر لو صحابہ کی سرکار کی میں میری سرکار نے فرمایا اس مہینے دے اندر ہو سکے تے نفلی روزے رکھیا کرو ہو سکے تے نفلی روزے رکھو تاکہ اگر رمضان آ گیا فرضی روزے رکھنا تے تانوں کوئی دقت محسوس نہ ہوے تانوں کوئی مشکل پیش نہ آوے مکاشف القلوب دے اندر امام غزالی رحمۃ اللہ کی تعالی لے
آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک فرمان کون فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پورا سال ہے نا جڑا پورا سال ایک درخت دی مانند ہے. پورا سال ایک درخت ہے جدے جو رجب دا مہینہ اس درخت دے پتے نکلن دا مہینہ ہے. بلند آواز میں بول رہا سبحان اللہ. فرمایا رجب دا مہینہ اس درخت دے پتے نکلن دا مہینہ ہے. تے فرمایا اگے جڑا شعبان دا مہینہ آندا ہے نا او اس درخت نو پھل لاون دا مہینہ ہے. شعبان دے مہینے دے اندر اس درخت نو پھل لگدے نے. تے جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آپ فرماتے ہیں اس تو بعد جڑا اگے آمن والا رمضان المبارک دا مہینہ ہے پھل توڑ کے کھاون دا مہینہ ہے. سبحان اللہ. پھل اونوں چنگا لگدا ہے جڑا اپنے بوٹے دی حفاظت چنگی کرے. اج سمجھان واسطے یہ کہہ لینا فصل بہت ہی چنگی نکلدی ہے جڑا کھاد چوکھی پاوے. تے یہ بھی ایک پھل ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں رجب دے اندر عبادت زیادہ کرو, اپنی جڑاں لگاؤ تے شعبان دے اندر اپنے آنسو دے کے نا اس بوٹے نو سراب کرو, اس بوٹے نو پانی دیو, اکھاں جو پانی بہا کے سراب کر کے آنسواں دے نال رب دی بارگاہ وچ گڑ گڑا کے اپنے گناہاں دی معافی مانگ کے اس بوٹے نو سراب کرو. تے فرمایا جدوں تسی یہ کام کرو گے نا پھر اگے رمضان آئے گا او پھل کھان دا مہینہ, پھر پھل بھی تانوں چنگا مل جائے گا. پھر پھل بھی چنگا ملے گا. علامہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا کہ شعبان دا مہینے دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر کثرت دے نال درود و سلام پڑھیا کرو. اس مہینے دے اندر حضور دی بارگاہ وچ کثرت دے نال درود و سلام. اس دے نال ہی اس حدیث دے نال ہی میں ایک اس ہستی کا ذکر کرنا جنہوں نے کربلا دے میدان دے اندر نیزے دی نوک تے چڑھ کے اللہ دا قرآن پڑھیا. سبحان اللہ. بلند آواز میں بولی ذرا سبحان اللہ. نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا طریقہ کارے ہوندا سی جدو شعبان دی 15ویں رات آ جاندی سی آپ اس رات دے 3 حصے کر لیندے سن. آپ جدو 3 حصے کردے سن پہلے حصے دے اندر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات دے پہلے حصے دے اندر نبیاں دے امام دی بارگاہ چ درود و سلام ہی پڑھدے ہوندے سن. حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھدے سن. تے جدوں دوسرا حصہ رات دا تے اس رات دے اندر سر رکھ لینا سجدے دے اندر. دوجی رات جڑی آ جاندی رات دا دوسرا حصہ آ جاندا اس حصے دے اندر اپنا سر سجدے دے اندر رکھ کے تے اللہ دے کولوں معافی منگنی, اللہ دے کولوں استغفار کرنا. کیوں کرنا؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان دی 15ویں رات نو بندیاں دے نام اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دتے جاندے نے. تے پھر جدوں بندیاں دے نام اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاندے نے اللہ پھر او نام اعمال بند کر دیندا وے. بند کر کے نویں رجسٹر انہاں فرشتیاں نو دے چھڑ دے کہ فرشتیوں اس سال تو لے کے اگلے سال تک اس بندے دے نام اعمال دوبارہ درج کر دیتے جان. تے حضور نے فرمایا جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر نام اعمال جاندے نے تے اللہ ویکھ کے خوش ہوندا ہوے گا کہ میرے محبوب دے امتی نے اج دی رات میری بارگاہ دے اندر رو رو کے اپنی بخشش دی دعا پہ مانگدے نے. اے فرشتیوں گواہ ہو جاؤ جنہیں جنہیں بخشش مانگدے پینے میں انہاں ساریاں نو بخش چھڑیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری رات توبہ استغفار کر دے تے رات دے تیسرے حصے نوافل پڑھ دے. پہلا حصہ درود و سلام پڑھ دے, دوسرا رات کا حصہ توبہ استغفار پڑھ دے اور تیسرا رات کا حصہ نوافل ادا کر دے. کتنا سونا طریقہ دس چھڑیا یار سن, کتنا سونا طریقہ دسیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کا ایک غلام نے جنہ کا نام ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک وہ غلام نے جنہوں نے 10 سال میرے نبی دی خدمت کی تھی.
10 سال بچپن دے اندر میرے حضور دے گھر دے اندر تشریف رہنے 10 سال بچپن دے اندر میرے نبی دے نال نال رہ. آپ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر عرض کی گئی حضور رمضان کو بعد کس مہینے دے روزے دی زیادہ فضیلت ہے؟ بلند آواز میں بول ذرا سبحان اللہ. رمضان کو بعد کس مہینے دی زیادہ روزہ رکھنے دی فضیلت ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان کو بعد جس مہینے دے اندر روزہ رکھنے دی سب تو زیادہ فضیلت ہے نا وہ شعبان کا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا شعبان کا مہینہ. عرض کی گئی حضور سرکار کیوں؟ فرمایا رمضان دی تعظیم ہے کہ شعبان کے روزے رکھے جائیں. حضور نے فرمایا کہ رمضان دی تعظیم ہے کہ ان دے آمد دی خوشی دے اندر شعبان دے روزے رکھے جائیں. اس پر حضور نے فرمایا کہ شعبان دے روزے کی بڑی فضیلت ہے رمضان کے بعد. تے عرض کی کہ حضور صدقہ کس مہینے دے اندر زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جدو بھی کرو ہر ویلے فضیلت رکھتا ہے. حضور نے فرمایا صدقہ جدو بھی کرو جس ویلے کرو. تو مہینے کی قید نہیں لائی حضور نے. یہ نہیں فرمایا کہ تسی مرما دے اندر ہی صدقہ کرنا ہے یا سفر دے اندر کرنا ہے یا ربیع الاول دے اندر کرنا ہے یا ربیع الثانی دے اندر یا جمادی الاول دے اندر یا جمادی الثانی دے اندر رجب دے اندر شعبان دے اندر رمضان. حضور نے کوئی قید نہیں لائی. حضور نے فرمایا صدقہ جدو بھی کرو وہ فضیلت رکھتا. کیوں؟ کیونکہ صدقہ بلاواں نوں ٹالدا ہے. صدقہ بلاواں نوں دور کرتا ہے. تے حضور دی بارگاہ دے اندر کیتی کہ حضور سب تو زیادہ سال دے وچ سب تو زیادہ فضیلت والا مہینہ کیڑا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا مہینہ رمضان دا. سبحان اللہ. حضور اس تو بعد سرکار نے فرمایا اس تو بعد شعبان دا. سب تو زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان دا تے رمضان کے بعد شعبان المعظم دا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا کہ حضور شعبان دے مہینے چ زیادہ روزے رکھدے سن. حضور پورے مہینے دے روزے رکھدے سن پورے مہینے دے. تے آپ عرض کرتے ہیں کملی والے تسی اس مہینے دے اندر روزے کیوں زیادہ رکھدے ہو؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے عائشہ اس مہینے دے اندر میری امت دے نامہ مال امت دے ہر بندے دا نامہ مال اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوندا ہے. حتیٰ کہ میں محمد دے نامہ مال بھی میرے رب دی بارگاہ وچ پیش ہون گے. میں محمد دے دل دی تمنا اے ہے جدوں میرے نامہ مال رب دی بارگاہ وچ جان میں روزے دی حالت چ ہواں. سبحان اللہ. میں روزے دی حالت چ ہواں. تے اج کئی یار میرے دوست شعبان دے روزے تے کدھر رہ گئے نا رمضان دے روزے نہیں رکھتے. رمضان دے اور کیا پوچھے گا نا یار روزے کیوں نہیں رکھتا؟ کیسا روزے کی رکھنی ہے؟ گرمی بڑی ہے. گرمی بڑی ہے. 10 گھنٹے دھوپ دے اندر کھڑے ہو کے سارا دن پتراں واسطے تو کمائی کرنا ہے اپنی اولاد واسطے کمائی کرنا ہے. تے وہ پتر تینوں بعد چو کہے ابا تو ساڈے واسطے کیتا کی ہے؟ پتر کل اٹھ کے تواڈے سامنے اے کہے ابا تو ساڈے واسطے کیتا کی ہے؟ اور ساری زندگی دی محنت ضائع ہو گئی. لیکن خدا دی قسم میں میرے رسول تے بیٹھا روزہ رکھ کے اپنی اولاد واسطے دعا کر اللہ کبھی اس دعا نو رد نہیں کرے گا. کدھر تو اس مالک دی بارگاہ تے جھک کے تے دیکھ اس مالک دی رضا والا کوئی کام کر کے تے دیکھ. اس مالک دی رضا والا کام کرنا تیرا کام ہے. تیرے گھر دے اندر خیر و برکت کرنا اس مالک دا کام ہے. اس مالک دا کام ہے. گرامی قدر حضرات شب برات شعبان دی 15ویں رات اس رات دے بڑے نام مفسرین کرام نے لکھے. اس رات دا ایک نام لیلۃ المبارک بھی آکھا جاتا ہے. لیلۃ المبارک یعنی کہ خوشخبری والی رات. خوشخبری کالی خوشخبری. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کے اندر میری امت دے وہ گناہگار جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے اللہ انہاں دی بخشش فرما کے جنت عطا فرما چھڑے گا. ایک اس
رات نو لیلۃ المبارک بھی آکھیا جاتا ہے اور دوسرا نام لیلۃ البراءت بھی آکھیا جاتا ہے یعنی نجات والی رات، اور تیسرا لیلۃ السک بھی آکھیا جاتا ہے، سک یعنی کہ ایسی رات جس رات کے اندر اللہ اپنے فرشتیاں دے ذمے کو کام لاتا ہے۔ وہ کیڑے کام لازم لاتا ہے؟ انہاں کماں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن دے اندر ارشاد فرما چھڑیا۔ تسی بلند آواز نہ بولو، میں اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنا چاہنا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الدخان پارہ نمبر 5 آیت نمبر 1 تو 4۔ سبحان اللہ، 1 تو 4 اے اللہ دا قرآن ہے۔ قرآن سنو، اپنے دلوں کو بھی منور فرماؤ تے قرآن سن کے یقیناً جنوں مزہ آئے گا وہی بلند آواز نہ سبحان اللہ بولے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا حامیم الکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اللہ فرمایا حامیم، حروف مقطعات وچوں میں حروف مقطعات وچوں اس حروف مقطعات دا ترجمہ نہ کوئی مفسر جاندا وے، نہ کوئی محقق جاندا وے، نہ کوئی محدث جاندا وے۔ اس حروف مقطعات دا مقام کیویں انہاں دا ترجمہ یا تے رب جاندا وے یا تے رب دا رسول جاندا وے، لیکن محبت والیاں نے اپنے انداز دے اندر اس حامیم دا ترجمہ کچھ اس انداز دے نال کیتا وے۔ مفسرین اکرام لکھدے نے اللہ فرماتا ہے حامیم کملی والیاں مینوں تیریاں زلفاں دی قسم ہے، کملی والیاں سانو تیریاں زلفاں دی قسم ہے، والکتاب المبین کملی والیاں اجڑی کتاب روشن کتاب ہے، اس کتاب تو مراد اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ دے قرآن دی قسم رب بھی اٹھا رہا ہے، اللہ اپنی کتاب دی قسم بھی اٹھا دے، والکتاب المبین تے اللہ اس رات دی قسم بھی اٹھا دا پیا وے۔ اللہ فرما رہے انا ارسلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا مرسلین۔ اللہ فرماتا ہے کملی والیا مینوں تہاڈیاں زلفاں دی قسم ہے تے مینوں اس روشن کتاب دی قسم ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے کملی والیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کملی والیا آج دی شعبان دی 15ویں رات ہے نا، اس رات دے اندر میں برکتاں نازل کرنا وا، اس رات دے اندر رب دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے تے انا کنا منذرین تے نال لوکاں نوں خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وفیہا یفرق کل امر حکیم تے اللہ فرماتا ہے کملی والیا اس رات دے اندر صرف میریاں برکتاں نازل نہیں ہوندیاں، اس رات دے اندر میں کچھ حکمت والے کم بھی تقسیم کر دینا وا، حکمت والے کم بھی تقسیم کر دینا وا۔ گرامی قدر حضرات ہونو کم کڑے کڑے نے جڑے اللہ اس رات دے اندر تقسیم کر دے۔ آ سن سجنا تفسیر پکوی دے اندر علماء کرام فرماندے نے کہ اس رات جڑی شعبان دی 15ویں رات ہے، اس رات نو اللہ اپنے فرشتیاں نو بلا لیندا وے تے تفسیر کشاف دے اندر اس رات دے بارے لیلۃ المبارک دے رات دے بارے دسیا گیا۔ فرماندے نے کہ اس رات دے اندر اللہ اپنے فرشتیاں نو بلا کے اللہ فرماندا ہے فرشتیو پورا سال تسی اس کائنات دے اندر میرے بندیاں دے اوتے ڈیوٹی کیتی ہے، جنہاں نے نیکیاں کیتیاں انہاں دیاں نیکیاں بھی لکھیاں نے، جنہاں نے گناہ کیتے انہاں دے گناہ بھی لکھے نے، ہن او دفتر تسی میری بارگاہ دے اندر پیش کر دیو۔ جدوں فرشتے رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیندے نے اللہ فرمائے گا ہن انہاں نوں بند کر دیو، ہن نواں شروع تو لکھنا شروع کرو۔ یا اللہ لکھنا کی وے، یا اللہ کی تو لکھنا شروع کریے۔ اللہ فرمائے گا جو جو میرا بندہ کر رہا ہے لکھ چلو۔ عرض کیتی یا اللہ اسی پوری کائنات دے اوتے نظر پہ مارنے وا جڑے
السلام نے نظرانے پہ پیش کردا وے تے کوئی صدقہ خیرات کر رہا وے یا اللہ دس دے صحیح اسی لکھنا کی وے اللہ فرمائے گا فرشتیو اج دی رات میرے محبوب دا غلام جو جو بھی عمل کرے لکھی چلو صرف لکھنا نہیں گواہ ہو جاؤ انہاں دا عمل میں اپنی بارگاہ چ قبول بھی کر لیا وے انہاں دے سارے عمل میں اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لینے تے فرشتے جدوں رب دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون گے یا اللہ ہن ساڈے واسطے حکم کیے اللہ فرمائے گا تسی دفتر لے کے زمین تے ٹر جاؤ تسی میرے بندیاں دے نام اعمال لکھنے شروع کرو عرض کیتی یا اللہ لکھنے پہ حضور نے فرمایا او فرشتے اللہ فرمائے گا فرشتیاں نو فرشتیو ہن انہاں فرشتیاں نو میرے سامنے پیش کرو جڑے پوری کائنات دے اندر رزق دیندے نے جنہاں دی ڈیوٹی میں رزق دلا چھڈی میں ہن او فرشتے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہون گے اللہ فرمائے گا او فرشتے ہو ہن تسی کرنا ہے میرے فلاں بندے نو تسی اتنا رزق عطا کرنا ہے فلاں بندے نو تسی بادشاہی دے چھڈنی ہے فلاں بندے نو تسی تخت تو اتار چھڈنا ہے فلاں نو تسی عزت دینی ہے فلاں نو تسی اتنا رزق عطا کرنا ہے یا اللہ ٹھیک ہے اللہ فرمائے گا فرشتیو ہن فلاں بندے نو تسی اولاد بھی دینی ہے فلاں نو تسی اولاد دینی ہے فلاں بندے نو تسی فلاں بندے دے گھر پتر دی پیدائش کرنی ہے فلاں دے گھر تسی بیٹی دی پیدائش کرنی ہے یا اللہ ٹھیک ہے جو تیرا حکم ہے اسی کر چھڑا گے اللہ فرمائے گا اسرائیل جی تسی بھی سامنے آ جاؤ جب اسرائیل سامنے آ جائے گا عرض کرے گا یا اللہ حکم ہوئے اللہ فرمائے گا اسرائیل جی فلاں بندے دی تسی اس سال روح نو قبض کرنا وے فلاں بندے دی موت اس طرح آنی چاہیے وے فلاں بندے کو ایکسیڈنٹ دے اندر موت آنی چاہیے وے فلاں نو دل دا دورہ پینا چاہیے وے حتیٰ کہ تیرے سنے میں لا چھڑیا وے کنو کنو موت آنی وے ہن میرا تے وجدان کہندا یقیناً 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 فرشتے کٹھے ہو کے عرض کرن گے یا اللہ سارے حکمت والے کام تے تو سانو دے چھڈے نے یا اللہ تو کی کرے گا اللہ فرمائے گا فرشتیو میرے کو پوچھیا جے میں کی کراں گا یاد رکھ لو میں اپنے یار دی بارگاہ چ درود و سلام ہی پڑھدا رہاں گا میں اپنے یار دی بارگاہ چ درود و سلام ہی پڑھدا رہاں گا اس رات دے اندر حضور نے فرمایا شعبان دی 15ویں رات آندی ہے نا جدو اللہ تعالی غروب آفتاب کو یعنی کہ آج رات شروع ہونی ہے جب مغرب کی اذان ہونی ہے نا مغرب کی اذان اللہ اپنا عرش چھڑ کے آسمان دنیا پہ تشریف لائے آکے نا رب دی رحمت آواز دے گی ہے کوئی میری بارگاہ سے بخشش منگن والا ہے کوئی بے اولاد میری بارگاہ جو اولاد منگن والا ہے کوئی پریشان میری بارگاہ جو اس پریشانی کا حل منگن والا ہے کوئی بے روزگار میری بارگاہ جو روزی منگن والا اللہ فرماتا ہے اللہ دی رحمت آوازہ پہ مار دیئے حضور کتنی دیر تک آوازہ رکھی ہے حضور نے فرمایا غروب آفتاب کو شروع دیا تھے طلوع آفتاب تک رہ دیا ساری رات اللہ دی رحمت آوازہ پہ مار دیئے آجو گناہگارو میرے دربار پہ آجاؤ آجو میرے سامنے جھوکا گئے دے بیکھو میں تنو عطا کی میں کراں گا تو علماء کرام فرماندے نے بلکہ حضور دی حدیث ہے کہ اس رات دے اندر بندہ ایک باری کہندا نا یا اللہ تے اللہ 100 مرتبہ کہندا ہے ہاں میرے بندے دس کی گل ہے یار کتنی عظمت والی رات کتنی شان والی رات اور حضور نے فرمایا کہ اس مہینے دی 15ویں رات کی شان بڑی ہے فضیلت بڑی ہے لیکن میری امت دے لوگ اس رات کی فضیلت تو غافل ہیں اس رات کی فضیلت تو آج دی رات کے کچھ نوافل بھی ہے نے تے انشاءاللہ میں کوشش کرنا کہ دساں تے ہو سکے تے نوافل بھی پڑھے آ جائیں عصر دی نماز پڑھ کے نا وظیفہ سن لو عصر دی نماز پڑھ کے حدیث کے الفاظ میں کہ 15ویں شعبان کی 15ویں رات شروع ہونے سے پہلے عصر دی نماز کے بعد جیڑا بندہ 300 باری پڑھتا نا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کتنی باری 300 مرتبہ
پڑھ کے ہاتھ چوک کے نا 300 پڑھن لگے نا گھٹو گھٹ 10 منٹ لگتے ہیں، کم از کم 10 منٹ لگتے ہیں، زیادہ کوئی آہستہ آہستہ پڑھو 15 منٹ لگتے ہیں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ حضور نے فرمایا 300 بار پڑھ کے ہاتھ چوک کے جتنے اپنے مرحومین نے نا انہاں دی روح نوں سالے ثواب کر دیو، انہاں دی روح نوں سالے ثواب کر دیو۔ صحابہ نے کہتی حضور فائدہ کی ہوئے گا؟ حضور نے فرمایا فائدہ یہ ہوئے گا اس پڑھن دی برکت دے نال اللہ انہاں دی بخشش فرما چھڑے گا، انہاں دے نال تہاڈی بھی بخشش ہو جائے گی۔ کتنا بڑا انعام اللہ نے ارشاد فرمایا حضور نے دیتا۔ اور اس رات آج کے دن جتنی کوئی حسب توفیق ہے نا، جتنی کوئی حسب توفیق ہے، کوئی چیز لے آ کے نا گھر بیٹھ کے ختم پڑھ کے تو بچے لوگ تقسیم کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جتنے ساڈے موت شدگان نے نا انہاں دی روحاں ساڈے دروازے تے آ کے کھلو جاندیاں نے اور آ کے نا اپنی آواز دیندیاں جو کہ سانوں سنائی نہیں دیندی۔ حدیث کے الفاظ نے وہ آواز دیندیاں او ساڈے گھر والے ہو، سانو بھول نہ جاؤ اسی تہاڈا انتظار پہ کرتے ہیں۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں کسی کا باپ اس کائنات کے اندر ٹر گیا، کسی دی ماں اس کائنات کے اندر موجود نہیں، کسی دے ویر چلے گئے، کئیاں دے پتر اس کائنات کے اندر چلے گئے، لیکن انہاں نوں بھولو نہ، یاد رکھو او ہور کچھ نہیں نا ساڈے وصال ثواب دے منتظر نے، ساڈے وصال ثواب دے۔ او باپ جن نے ساری زندگی تیرے واسطے نہ حلال دی تعظیم کی نہ حرام دا پتہ رکھیا، کیوں کہ ان دی دل دی تمنا سی کہ میرے پتراں دی زندگی آسانی نال گزرے، انہیں بڑی محنت کی صرف تہاڈی آسانی واسطے۔ اج وہ باپ قبر دے اندر جا لیٹیا، اج وہ بھرا جڑے تیرے بڑے بھرا سن وہ قبر دے اندر لیٹ گئے تے اج تو انہاں واسطے دعا کرن تو بھی قاصر ہے، دعا بھی نہیں کر سکتا۔ خدا را یار انہاں دی روح نوں اصالے ثواب کرو، دعا کرو۔ اور دوسرا عمل سن لو، بیری دے پتے لے کے نا 5 لے لو، 7 لے لو، 11 لے لو، 21 لے لو، ایک بندے دا عمل گھر دے جتنے افراد نے سارے واسطے اتنی تعداد ہے 5 7 11 21 کوئی بھی تعداد مقرر کر لو، انہوں پانی کے اندر ابال لو، ابال کے نا پہلے دوسرے پانی نال غسل کرو جڑا گھر دے اندر عام ہے، اگر تسی اسے پانی نال غسل کرنا چاہو وہ بہتر ہے، نہیں تے دوسرے پانی نال غسل کر کے بعد جو اپنے جسم تے پانی بہاؤ اندر فائدہ ہے۔ حضور نے فرمایا تہاڈیاں بیماریاں دور ہو جائیں، بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ اور تیسرا عمل، تیسرا مغرب کی نماز پڑھنے تو بعد، مغرب کی نماز پڑھو بعد جماعت نماز ادا کرو، نماز ادا کرنے تو فوراً بعد 6 نوافل پڑھو، 6 نوافل۔ ویسے ہوتے ساڑھے کو رائبڑ کے اندر اکثریت نال مسجداں دے اندر کو نوافلاں دی جماعت کھڑی ہوتی ہے، اکثریت نال، ایتھے دا مینوں شاید خیر پتہ نہیں، اوتھے اکثریت نال تقریباً مسجداں دے اندر جماعت کھڑی ہوتی ہے نوافلاں دی۔ مغرب تو بعد 6 نفل نے 2 کر کے پڑھنے نے، جڑے پہلے 2 نفل نے، پہلے 2 نفل او تسی عمر بالخیر درازی عمر دے پڑھنے نے، اپنی عمر دی درازی واسطے پڑھنے نے 2 نفل۔ طریقہ کار جویں اسی عام نماز پڑھنے ہیں، جو مرضی تسی پڑھ سکتے ہو، سورۃ فاتحہ کے بعد جڑی مرضی جڑی تانوں سورت آندی ہے وہ سورت پڑھ لو۔ 2 نفل پڑھنے تو بعد سورہ یاسین شریف پڑھو، قرآن پاک کھول لو، جنہوں کو زبانی آتی ہے، کئی ایسے ساڈے بزرگ ماشاءاللہ اتنے بیٹھے ہیں جنہوں نے سورہ یاسین شریف زبانی یاد، زبانی آتی ہے زبانی پڑھو، لیکن بہتر ہے کہ دیکھ کے پڑھو، بہتر۔ اگر تسی مسجد کے اندر جماعت ہو رہی ہے تھوڑے نفلاں دی، قاری صاحب نے نماز 2 نفل پڑھے تے ایک بندہ قرآن پاک کھول کے اچھی آواز نال سارے پڑھ کے سنا دے، باقی خاموش ہو کے سن، وہ بھی طریقہ بہتر ہے۔ نہیں تے اگر تسی کلے پڑھ رہے ہو 2 نفل پڑھ کے سورہ یاسین شریف پڑھو، تے پہلے 2 نفل پڑھنے نے درازی عمر بالخیر دے، ٹھیک ہے، سورہ یاسین شریف پڑھ کے پھر کھڑے ہو کے اگلے 2 پڑھنے نے، وہ جڑے 2 پڑھنے نے اور رفع بلا،
کہ یا اللہ انہاں نفلاں دے صدقے ساڈے تو جنی زمینی آسمانی بلاواں نے وباواں نے مولا بلاواں نوں وباواں نوں دور فرما. وہ نیت کر کے تسی 2 نفل پڑھنے نے. طریقہ کار ہوئی پڑھ کے پھر سورہ یاسین شریف پڑھنی, پھر سورہ یاسین شریف تیسری باری پھر کھڑے ہونا ہے سورہ یاسین شریف پڑھ کے پھر اپنے رزق کی برکت واسطے نیت کرنی. یا اللہ انہاں 2 نفلاں دے صدقے ساڈے رزق دے اندر خیر و برکت عطا فرما. رزق دی خیر و برکت واسطے 2 نفل پڑھ کے جناب پھر سورہ یاسین شریف پڑھو. سورہ یاسین شریف پڑھو تو اس نفلہ دی فضیلت حضور نے بیان فرمائی. حضور فرماتے ہیں جڑا بندہ اس طریقے سے نفل ادا کرتا ہے اس کو بعد رب دی بارگاہ جو مانگدا رب فوراً قبول فرما چھڑدا ہے. اتنی فضیلت. اور اس کو بعد ٹائم یقیناً تھوڑا ہی رہ جائے گا. عشاء کی نماز پڑھو. عشاء تو بعد مسجد کے اندر آج دی رات خدا نہ یار سو کے نہ لگاؤ, ٹی وی دیکھ کے نہ لگاؤ. موبائل تے ساری زندگی اسی موبائل تے انٹرنیٹ چلایا, ساری زندگی اسی ٹی وی دیکھیا, فلماں دیکھیاں. خدا را اج دی رات دی قدر کر لو, اج دی رات دی قدر کر لو. میرا پیغام ہے, پیغام ہے, اس نا چیز کے پیغام نو سمجھو اور اس تے عمل کرنے کی کوشش کرو. اندے چ میرا کوئی فائدہ نہیں. اگر میں چاہنا ہے یہ سارا کچھ کرنا ہے مسجد کے اندر آ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر گڑ گڑانا ہے, دعاواں کرنی ہے, یہ میری نجات ہے. رب نو ساڈی عبادت کی لوڑ نہیں, رب عبادت کا محتاج نہیں. اگر اسی عبادت کرنے ہیں نیک کام کرنے ہیں تو فائدہ ساڈا ہے. اسی اپنے واسطے کرنے ہیں, اون دے وچ نجات ساڈی کی نجات ہے اللہ ساڈی بخشش فرما چھڑدا ہے. آج کی رات آؤ نماز پڑھو, نماز پڑھ کے مسجد کے اندر بیٹھے رہو, ذکر و اذکار کرو, حضور دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھو اور رات کو 4 نفل پڑھو. اور 4 جڑے نفل نے انہاں دا علماء کرام نے ایک اپنی وقت مقرر کر چھڑیا. علماء کرام نے کیونکہ نماز رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس رات کے 3 حصے فرماتے سن. پہلے حصے کے اندر حضور کی ذات سے درود و سلام, دوسرے حصے کے اندر توبہ استغفار اور تیسرے حصے کے اندر نوافل ادا کرتے سن. تو علماء کرام فرماتے ہیں اگر تسی بھی نفل پڑھنا چاہتے جے نا, چاہتے جے تسی نفل پڑھنا تے رات کے تیسرے حصے جا کے پڑھیا کرو اور دوسرے حصے کے اندر 12 بجے تو بعد تسی استغفار پڑھتے رہو اور عشاء تو بعد تسی حضور کی ذات کا درود و سلام پڑھتے رہو. نہیں کہ آج کل تے ماشاءاللہ دور ہی جدید ہے, ہر مسجد کے اندر پروگرام ہوتا ہے, اس پروگرام کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں محفل کے اندر اور نعتاں پڑھیاں نے, درس و بیان ہو رہا ہے, اس رات کی شاناں بیان ہو رہی ہیں تے لوگ سبحان اللہ ماشاءاللہ دیاں صداواں بلند کرتے ہیں. تے بڑے مقدراں والیاں جگہ ہوندیاں جتھے کام ہوندے نے, بڑے مقدراں والیاں جگہ. نہیں تے شاہ صاحب میں ایسیاں جگہ بھی دیکھیاں نے جدوں عشاء دی نماز ہوئی مسجداں نوں تالا لا کے ٹر جاندے. او محلہ کتنا بدبخت ہوئے گا یار جنہاں نوں اس رات دی شان دا ہی نہیں پتا. حضور نے فرمایا اس رات نوں قبرستان بھی جایا کرو. قبرستان سن حدیث مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی اور بخاری شریف دی حدیث ہے. اس حدیث نو روایت کیتا ہے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. بلند آواز نال یاد ذرا بول سبحان اللہ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے ایک رات حضور میرے گھر دے اندر تشریف فرما سن. اچانک جدوں میری آنکھ کھلی وے میں اپنی چارپائی تے نال دیکھیا حضور اپنے بستر تے موجود نہیں سن تے سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں میں جلدی دے نال اٹھیاں, اٹھ کے اپنے گھر دے اندر نظر ماری کہ شاید حضور گھر دے اندر موجود ہون. آپ فرماندیاں میں حضور نو اپنے گھر دے اندر نہیں دیکھیا, میں حضور نو اپنے گھر دے اندر نظر ہی نہیں پایا. تے آپ فرماندیاں نے میں حضور کی تلاش دے اندر مدینہ تے گوادیاں گلیاں دے اندر نکلی ہاں. ادھی رات دا ٹائم ہے تے صحابہ فرماندے سن کہ جدوں اساں حضور نو لبنا ہوندا سی, جدوں اساں حضور نو تلاش کرنا ہوندا سی, اساں مدینے دیاں گلیاں دے اندر ٹرنے سا, جدروں جدروں خوشبو آندی سی
ادھر ادھر اسی تر جانے سا اساں ادھر ادھر ہی ٹر جانے سا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک دے اندر آپ دی جڑی خوشبو آندی سی جتھوں جتھوں بھی حضور ننگ دے سر جتھوں جتھوں بھی حضور ننگ دے سر اوتھوں اوتھوں خوشبو آندے ہلے آندے سر اسے واسطے کسی شاعر نے فرمایا اگر اج بھی مدینہ تے گواہ کوئی بندہ ٹر جاوے تے اج بھی انہاں گلیاں جو حضور دی خوشبو آندی وے اسے واسطے تے ظہور صاحب فرماندے نے ارساخ گلیوں سے وہ گزرے تھے بلند آواز نہ بول ذرا سبحان اللہ ارساخ و طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے تے میں چل دیا میں ویکھیا کی میں حضور جنت البقیع قبرستان دے اندر کھلوتے ہوئے نے تے حضور نے ہاتھ اٹھائے نے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کردے نے رب اغفر لی امتی رب اغفر لی امتی یا اللہ میری امت نو بخش لے یا اللہ میری امت نو بخش لے یا اللہ میری گناہگار امت ہے مولا اجلی رات دا صدقہ میری امت نو بخش لے میرے نبی دی زبان اقدس تے جملے حجاری نے اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں حضور دے پیچھے آ کے کھلو گئی وہاں تے حضور دی دعا دے اندر میں بھی شامل ہو گئی وہاں جب حضور دعا تو فارغ ہوئے نے اماں جی عائشہ صدیقہ عرض کر دیا کملی والے اج ادھی رات دا ٹائم ہویا وے تسی قبرستان آ گئے ہو میری سرکار نے فرمایا عائشہ اج دی رات شوال دی 15ویں رات وے اس رات نو قبرستان بھی آ جانا چاہیے وے اج جڑے ساڈے مرحومین اس قبراں دے تھلے لیٹے ہوئے نے اے ساڈے منتظر ہوندے نے اے ساڈا بھی انتظار کردے نے انہاں دا بھی دل کردا ہے کہ اپنے نو ملنا چاہیے وے اے بھی ساڈی ملاقات دے مشتاق ہوندے نے تے حضور نے فرمایا عائشہ جیڑا بندہ اج دی شبان دی 15ویں رات قبرستان آوے گا آ کے اپنے دیاں قبراں دے اوتے کھڑیا ہو کے سورۃ فاتحہ شریف پڑھے گا سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے حتیٰ کہ حضور نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں دیاں قبراں تے کھڑیا ہو کے پڑھے گا یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین حضور نے فرمایا جیڑا بندہ قبرستان آ کے اپنی قبراں دے اوتے کھڑے ہو کے سورہ یاسین شریف دی تلاوت کرے اپنے باپ دی قبر تے کھڑے ہو کے سورہ یاسین شریف پڑھے اپنی ماں دی قبر تے کھڑے ہو کے سورہ یاسین شریف پڑھے سارے دی قبراں تے جڑا آ کے سورہ یاسین شریف پڑھدا وے حضور نے فرمایا پھر ہاتھ چوک کے دعا منگدا وے سب تو پہلا انعام اس بندے واسطے اللہ ایک عطا کرے گا اللہ اس بندے دی بخشش فرمائی چھڑے گا اللہ اس بندے دی بخشش فرما چھڑے گا تے دوجا اس بندے واسطے انعام ہوے گا جنہاں دی قبر تے کھلو کے سورہ یاسین شریف دی تلاوت کیتی ہوے گی اللہ انہاں دی قبراں دے اندر اپنا نور شامل کر چھڑے گا اس نور دی برکت نال اللہ مرحومین تو عذاب بھی ہٹائی دے چھڑدا وے حضور نے فرمایا عائشہ شبان دی 15ویں رات قبرستان آنا میں محمد دی سنت ہے تے جڑا اس پرفتن دور دے اندر حضور نے فرمایا پرفتن دور دے اندر جڑا بندہ میری سنت نو زندہ کرے گا اللہ اس بندے نو 100 شہیداں دا ثواب عطا کردا ہے 100 شہیداں دا ثواب کتنا سستا سودا ہے یار کتنا سستا سودا ہے بندہ مکان لین جاوے نا ایتھوں جگہ خریدن جاوے یا کوئی بڑیا بنایا مکان
بنیا بنایا مکان لے جاوے تے مالک نال کوئی بحث ہوندی ہے، مالک کہندا میں کروڑ لینا ہے، اسی کہنے نہیں یار تو 80 لے لے، 80 لاکھ لے لے، وہ بحث ہوندی رہندی ہے، بحث ہوندی، اور پھر مالک دی مرضی ہوندی ہے دے نہ دے، لیکن اسی اج اس مالک نال سودا کرنا ہے جویں آکھو گے مالک راضی ہو جائے گا، جویں آکھو گے مالک راضی ہو جائے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس مالک نو راضی کرو، ساڈی نجات بھی ادو ہی ہوئے گی جدو او مالک ساڈا راضی ہو جائے گا۔ او مالک اج دی رات بخشش دی رات، اج دی رات رحمت حاصل کرنے دی رات، اج دی رات برکت والی رات، اور اج دی رات نو پہلے جڑے 6 نفل دسے نے وہ مغرب تو بعد نے، اے ہن جڑے رات دے 4 نفل نے وہ بھی سن لو، دو کر کے نفل پڑھنے نے۔ پہلی رکعت دے اندر نیت کرو نوافل دی، پہلی رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 15 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد۔ پہلی رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 15 دفعہ سورۃ اخلاص، اور دوسری رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 10 باری سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ دوسرے بھی ہمیں پڑھنے نے، پھر 4 نفل پڑھ کے اس کے بعد بیٹھ کے اتحیات بیٹھ جاؤ، اتحیات بیٹھنا ہے جس طرح تانوں آسانی ہوے، اتحیات بیٹھ سکتے ہو اتحیات بیٹھ جاؤ، چوکڑی مار کے بیٹھ سکتے ہو چوکڑی مار کے بیٹھ جاؤ، تے 100 باری حضور دی ذات تے درود و سلام پڑھنا ہے، سبحان اللہ، 100 باری درود و سلام پڑھ کے تے اس کو بعد جی پھر 100 باری یعنی کہ ایک تسبیح استغفر اللہ دی پڑھنی ہے۔ اگر کسی کو پوری استغفر اللہ آندی ہوئے وہ ساری پڑھ لے، استغفر اللہ الذی واتوب الیہ اے پڑھ لے، یا خالی استغفر اللہ پڑھ لے، تے پڑھ کے 100 باری پھر ایک تسبیح حضور دی ذات تے درود و سلام۔ فرمایا جدوں بندہ یہ کرے گا نا تے پھر گڑ گڑا کے کلیاں مزہ عبادت کا وہ ایک پاسے سے نکرے بیٹھ جاؤ، یار نکر سے بیٹھ جاؤ، گڑ گڑا کے رب کو دعا مانگو۔ اللہ نو سب تو زیادہ آنسو پسند نے، جڑے اللہ دے خوف دے اندر آ جانا آنسو اللہ نو بڑے پسند ہیں۔ جدو بندہ اللہ دے خوف کو ڈر کے اللہ دی بارگاہ کر ایک آنسو آندا نا، ایک آنسو، حدیث کے الفاظ میں وہ آنسو کل قیامت والے دن نا ایک پیالے کے اندر رکھ کے نا اللہ دی بارگاہ جو پیش کر دیتے جان گے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ پاک سانو سارے نو دوزخ کو دور رکھے، آمین کہہ چھڑو یار، حضور دی رحمت صدقہ اللہ سانو دوزخ دی آگ کو بچائے، بلکہ حضور دی ساری امت نو دوزخ کو بچائے۔ جدو اللہ نہ کرے، اللہ نے جو حکم فرماتا نا کہ اس بندے نو دوزخ سے لے جاؤ، حضور نے فرمایا او جڑے آنسو نے نا، او جڑے رب دے خوف دے اندر ڈگے ہون گے آنسو، او آنسو جڑے پیالے دے اندر پیش کر کے او اگر دوزخ دی آگ دے اوتے سٹے جان گے نا، دوزخ دی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، دوزخ دی آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ کو معافی مانگو۔ حضور نے فرمایا کہ صراط سارے دی بخشش ہے، لیکن چند ایسے بدبخت ہیں نا جنہاں دی بخشش نہیں۔ سب تو پہلا بدبخت ہو جڑا والدین دا نافرمان، والدین دی بے ادبی کرنے والا، والدین دا نافرمان، جنہاں تے والدین ناراض نے، حضور نے فرمایا انہاں بندیاں دی اج دی رات بخشش نہیں۔ جتنے دوست بیٹھے ہو اگر انہاں چوں کسی دا والدین ناراض ہے نا، جا کے صلح کر لو یار، صلح کر لو، نجات چاہتے جن سے صلح کر لو۔ اور دوسرا شرابی بندہ، شرابی دی اس رات نجات کوئی نہیں۔ اور تیسرا سود خور، سود کا کاروبار کرنے والا، انہیں اس رات نجات کوئی نہیں۔ حضور دے الفاظ نے، میں حضور دی حدیث بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا انہاں کو علاوہ میری امت دے جتنے گناہگار نے ایک والی رب دی بارگاہ جا کے آنسو بہا دین، آنسو بہانا میرے امتیاں دا کام ہے، بخشش کر دینا اس مالک دا کام ہوگا۔ خدا را آج دی رات کو ضائع نہ کرو، اس سلسلے دے اندر اپنی مسجد دے اندر رات کو عشاء کی نماز تو بعد پروگرام بھی ہے، اس دے اندر ایک تلاوت، 2-3 نعتاں، اس کے بعد بیان، تسبیح نماز بھی پڑھا گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے،
اللہ دے حضور بخشش دی دعا بھی کریں گے. شاید کہ جدو کٹھے ہو کے بندہ دعا مانگتے ہیں حضور نے فرمایا جتنے 40 بندے کٹھے ہو کے دعا مانگن اس دعا دے اندر ایک اللہ دا ولی ضرور ہوتا ہے. سبحان اللہ. ایک اللہ دا ولی ضرور ہوتا ہے. پتہ نہیں کٹھے ہو کے دعا مانگی ہے کدے منہ چوں آمین نکلے تو سارے دا بیڑا پار ہو جائے. رات نو دعا کرو, اپنے واسطے کرو, میرے گناہگار واسطے بھی کرو. تے بالخصوص اج دی رات اے دعا ضرور کریا جے اللہ سانو سارے نو مدینہ طیبہ دی حاضری نصیب فرمائے. اس در تو بغیر ساڈا گزارا نہیں جاتا. اس در تو بغیر کیوں ساڈے اسی امتی اس سونے نبی دے جنی دیر اسی اس سرکار دا روزہ تک نہ لئیے ساڈیاں اکھاں نو ساڈے دل نو سکون ہی نہیں آتا. مدینے دی حاضری دی دعا منگو, اپنی والدین دی, حضور دی پوری امت دی بخشش دی دعا منگو, ملک پاکستان واسطے دعا منگو. اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے دعائے خالق کائنات میری اور تہاڈی حاضری نو قبول منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.